حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کا ایک ارشاد ہے، بہت مشہور ارشاد ہے، فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو، زینت دو، سجاؤ، کس بات سے؟ ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اس حکم کا معنی سمجھے آپ؟ اپنی مجلسوں کو سجاؤ۔ سجانے کا حکم کسے دیا جاتا ہے؟ میں اگر کسی کے گھر بلایا جاؤں اور جاؤں اور دیکھوں کہ گھر اجڑا پڑا ہے، ڈرائنگ روم میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، چیز جو یہاں ہونی چاہیے وہاں رکھی ہے، جو وہاں ہونی چاہیے یہاں رکھی ہے، تو اگر بے تکلفی ہے، ہمدردی ہے اور مجھ میں بھی اخلاص پایا جاتا ہے، عیاری نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، خلوص کا رشتہ ہے، اور اس نے بھی خلوص سے بلایا ہے، تو بے تکلف کہہ دوں گا کہ میاں دیکھیے آپ کے ہاں آیا، آپ نے بلایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، مگر گھر دیکھ کے ذرا تکلیف ہوئی، ذرا گھر سجا وجا کے تو رکھو، لگے کہ انسان کا گھر ہے، آدمی کا گھر ہے، مومن کا گھر ہے۔ مومن بہت حسن پرست ہوتا ہے، مومن ہی کو حق ہے حسن پرستی کا، مومن ہی کو حق ہے جمال پرستی کا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور کیوں کہہ رہا ہوں کہ مومن ہی کو حق ہے حسن پرستی کا؟ جو حسن کی قدر کر سکے وہی حسن پرستی کا حقدار ہے، جو قدر حسن نہ کر سکے اسے کیا حق ہے حسن پرستی کا؟ اس کا نام حسن پرستی نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ جناب ناصر زیدی صاحب تشریف فرمائے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور بھی شعراء اور دانشور حضرات تشریف فرما ہوں گے، اسلام آباد سے تشریف لائے، اور ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ انہی کے قبیل کے افراد کہتے ہیں ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی۔ تو حسن پرستی اور بلحوثی میں فرق ہونا چاہیے نا۔ مومن کبھی بلحوث نہیں ہوتا، اور چونکہ مومن بلحوث نہیں ہوتا اسی لیے اس کا حق حسن پرستی محفوظ ہے، وہ حسن پرست ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ذرا مکان سجا کے رکھیے۔ کیوں کہا؟ چونکہ مکان اچھا نہیں تھا، سجا ہوا نہ تھا، یعنی عیب تھا۔ سجاوٹ ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے عیب کو چھپانے کے لیے۔ اچھا اگر کہیں جاؤں اور سجایا مکان ہو اور پھر میں کہوں کہ بھائی ذرا سجاوٹ تو کر لیا کرو، تو پھر یہ میرا کہنا اس کے حق میں مذمت نہیں ہوگا، میری اپنی سفاہت پہ دلیل ہوگا۔ کیسا سفیہ انسان ہے، بلا وجہ نام اپنا عقیل رکھ لیا، برعکس نہند نام زنگی کافور، ہے مرد سفیہ اور نام عقیل رکھ لیا۔ ہاں دنیا میں یہی ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑا دنی ہوتا ہے انسان لیکن نام اپنا کچھ اور رکھ لیتا ہے۔ تو یہ مشورہ، یہ کہنا، یہ موعظہ کہ آپ سجا لیجئے، اگر کہیں سجا ہوا ہے مکان، شخصیت سجی ہوئی ہے، تو پھر کہنا بہت ہی نازیبا ہے۔ یہ جملہ حضور نے کہا زینوا مجالسکم، کس سے کہا؟ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہی سے تو کہا، اور بلا قید و بلا شرط، بلا تخصیص، بلا تقیید، پورے اطلاق کے ساتھ کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دیا کرو۔ اب جو لوگ حضور کے سامنے تھے وہ سب سن رہے تھے، انہی سے خطاب تھا، اور یہ خطاب نہیں تھا کہ بھئی تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارے بعد والی نسلوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے میرا، یا مردوں سے کہہ رہا ہوں عورتوں سے یہ حکم نہیں ہے میرا، یا بڑوں سے کہہ رہا ہوں بچوں سے یہ حکم نہیں ہے میرا۔ قیامت تک افراد بشر جتنے بھی آئیں گے
ان سب سے خطاب رسالت ہے کہ اپنی بزموں کو، اپنی نشستوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی گفتگوؤں کو، اپنے مباحثوں کو، اپنے مذاکروں کو تم ذکر علی ابن ابی طالب سے سجایا کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم ناقص ہو، تمہارے اندر عیب ہے، تمہاری زندگی اجڑی ہوئی رہے گی جب تک علی ابن ابی طالب کا تذکرہ نہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ذکر مولا کرتے ہیں اور یہ مولا کی ضرورت ہے۔ آقا ہمارے ذکر کے محتاج ہیں، سرکار ہماری نعت کے محتاج ہیں، اللہ ہماری حمد و ثنا کا محتاج ہے۔ اللہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ ہمارے سجدے کا، رکوع کا، قیام کا، ذکر کا کوئی محتاج نہیں، بے نیاز مطلق۔ اور جتنے اس کے خاص بندے ہیں ان سب میں اسی کی بے نیازی پائی جاتی ہے۔ مصطفیٰ بھی بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے، مرتضیٰ بھی خالق بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے۔ ہم سے کوئی نیاز مندی نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء بے نیاز ہیں ہمارے ذکر سے، ہمارے ماتم سے، ہماری مجلس سے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہیں، وہ محتاج نہیں ہے، قطعاً محتاج نہیں ہے۔ یہ فرمانا حضور کا کہ زینو مجالسکم، یعنی تم محتاج ہو، تمہارے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا تذکرہ کر کے اپنی زندگی کو روشن کر سکو۔ دامن کردار سنوارو، ظاہر سنوارو، باطن سنوارو، زندگی سنوارو، گھر سنوارو، معاشرہ سنوارو، نسلوں کو سنوارو، نسلوں کو سنوارو۔ تو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اب اس میں اپنے، اور دیکھیے بزرگوں نے جو ایک تہذیب، ہم دوسرے ایجوکیشنل سسٹم پہ کیا تبصرہ کریں۔ ایک تبصرہ مکمل ہو گیا اور یہ بہت گہری بات